دوستوں ڈرامہ سیریل جڑوا بہت ہی جلد اینڈ ہونے والا ہے اور اس کی اینڈنگ سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ زارا اپنی اصل جگہ پر واپس چلی جاتی ہے۔ سارا اپنے باپ کے پاس آ جاتی ہے اور ساری حقیقت بتا دیتی ہے۔ جب یہ پوچھتی ہے تو وہ اپنے باپ کا رویہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ سارا پہلے ڈر رہی ہوتی ہے اپنے باپ سے کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گا، لیکن اس کا باپ اس سے بہت پیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اسے اپنی بیٹی سمجھ کر پیار کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ہر ضرورت ہر چیز پوری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز سارا کو بہت زیادہ خوش کر دیتی ہے۔ سارا جذبات میں آ کر کہہ بیٹھتی ہے کہ میری سوتیلی ماں کی طرح کاش میری اصل ماں بھی زندہ ہوتی تو وہ بھی مجھ سے ایسے ہی پیار کرتی۔ تو جب یہ بات مظہر سنتا ہے تو مظہر بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کی قدر نہیں کر پایا، وہ بہت ہی زیادہ اچھی عورت تھی، لیکن اس کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھا۔ تو سارا کہتی ہے آخر وہ کون تھی؟ مظہر جواب دیتا ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارا ایک نانا تھا، تمہاری ایک جڑوا بہن بھی تھی جو کہ تمہاری ماں کے ساتھ چلی گئی تھی، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ سارا کہتی ہے کون تھی وہ، ان کا نام کیا تھا؟ مظہر پھر ساری حقیقت سارا کو بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہاری ماں تھی اور ایک نانا میاں تھا اور تمہاری ایک ہم شکل بہن بھی تھی۔ جب یہ بات سارا سنتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ سارا کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں جس کے پاس میں رہ رہی تھی وہی تو میری ماں نہیں ہے اور زارا میری بہن تو نہیں ہے۔ کیا زارا میری بہن تھی؟ مجھے پتا ہی نہیں چلا، مجھے تو لگ رہا ہے وہی میری بہن ہے۔ میں کتنی معصوم تھی کہ میں اپنے نانا میاں اور اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی اور مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہوا اور اپنی ماں کو میں پہچان نہیں پائی، میں کتنی بے وقوف تھی۔ مظہر کی ساری حقیقت بتانے میں زارا کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں رہ رہی تھی وہی اس کی ماں، نانا اور زارا اس کی سگی بہن تھی۔ زارا اپنے باپ کو کہہ دیتی ہے کہ پاپا میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، میری جو اصل ماں ہے وہ زندہ ہے، میرا نانا، میری ماں اور میرا نانا میاں زندہ ہے۔ جب مظہر یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ مظہر اپنی بیٹی سے کہتا ہے وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے اور تمہیں اس بات کا کیسے پتا؟ سارا پھر اپنے باپ کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے۔ سارا کہتی ہے میری ایک جڑوا بہن تھی جو آپ کے پاس رہ رہی تھی سارا بن کر، وہ بہت ہی زیادہ چالاک اور بدمعاش ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ مظہر کہتا ہے کیا واقعی میں وہ میری بیٹی تھی جو میرے پاس رہ رہی تھی؟ اتنی زیادہ سمجھدار، میں کتنا بے وقوف تھا کہ میں یہ سمجھ نہیں پایا۔ مظہر جذبات میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی اور میری بیٹی کے پاس لے چلو، مجھے نہیں پتا۔ سارا کہتی ہے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ مظہر کہتا ہے کہیں وہ حیدرآباد میں تو نہیں رہتے؟ سارا کہتی ہے جی ہاں، آپ ایک مرتبہ آئے بھی تھے اور ہم نے بہانے سے آپ کو اندر نہیں آنے دیا تھا۔ مظہر ایک پل کا انتظار نہیں کرتا، اپنی بیٹی کو لیتا ہے اور حیدرآباد پہنچ جاتا ہے اپنی دوسری بیٹی کو دیکھنے اور اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے دل میں اپنی بیوی کو دیکھنے کی بہت زیادہ حسرت ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنی بیوی سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن اس کی لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ اس سے دور چلی گئی تھی۔ مظہر بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جاتے ساتھ اپنی بیوی سے معافی مانگوں گا۔ سارا کہتی ہے وہ عورت بہت اچھی ہے، اس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، جب میں اس کے پاس رہ رہی تھی اس نے مجھے اپنی بیٹی سمجھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں سارا ہوں، جیسے آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی زارا رہ رہی تھی۔ مظہر کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میں جاتے ساتھ سب کچھ پہلے جیسا کر دوں گا، میرے ہوتے ہوئے کسی چیز کی بھی پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں کسی چیز کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا اور مظہر حیدرآباد پہنچ جاتے ہیں تو یہ وہاں زارا اور سرمد کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مظہر اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے جا کر گلے سے لگا لیتا ہے۔ مظہر کہتا ہے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم میری دوسری بیٹی زارا ہو؟ زارا جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بھی جذبات میں آ جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں ڈر رہی تھی اور میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی تھی پہلے جیسا، میں نے اسی وجہ سے آپ کو یہ سب نہیں بتایا۔ سرمد کہتا ہے یہ کون ہے؟ زارا جواب دیتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ سرمد کہتا ہے تمہارا باپ تو مر گیا تھا؟ زارا کہتی ہے نہیں، ہمارے گھر والوں نے جھوٹ بولا تھا، یہ ہم سے چھپا رہے تھے، لیکن میں نے بھی پتہ لگوا لیا، میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں جس چیز کے پیچھے لگتی ہوں